اپنے پیغام جو بچے نیٹ جانتے ہیں اس خنزیر تک بھی پہنچائیں کہ امت مسلمہ کے اندر خون سرد نہیں ہوا. وہ صحابہ والا جذبہ اگرچہ وہ بڑیاں شانہ والے سن لیکن اسوہ حسنہ تو ہمیں دے گئے نا. ہاں جی ہمیں دے گئے وہ ساری باتیں. اس لیے ان کو یہ اس کے ای میل پر اور جو ترکی کا صدر ہے اس کو بھی کہے اب دھمکی لگا. ہاں جی دھمکی لگا. حضور نے جبریل نے کہا تھا نا حضور آپ غلاموں کو گئے چلے ہم بنو قریظہ کو ایسے نچوڑ دیں گے جیسے انڈا جو ہے وہ پتھر پر توڑا جاتا ہے ویسے توڑ کے رکھ دیں گے. چلنا اس حالت دھمکی تم دو. کیوں جی؟ ہاں جی دھمکی تم دو. اور اگر باجوہ صاحب تک میری سپیکر کی آواز پہنچ سکتی ہے کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں وہاں آواز پہنچانے کے لیے لمبا سپیکر چاہیے. میرے پاس شاید وہ سپیکر نہیں ہے. ہاں جی کمر باجوے تک جڑی یہ میری گل پہنچ سکے کیونکہ شاید وہ اونچی اڑانوں میں ہے. ہاں لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہاں شاید تو آپ بڑے چونکہ بڑی فوج کے آپ سپہ سالار ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ کے پاس بڑی اس وقت طاقت ہے. مولوی خادم تو ویل چیئر پر ہے شاید میری آپ آواز نہ سن سکیں. اگر آپ کے پاس سننے والے کان ہیں تو سنو سنو. جب 581 ہجری میں شام سے مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا تو برنس صلیبی فوج کا جرنیل وہ اس قافلے پر ہمراہ آور ہوتا ہے. مسلمان بڑبڑا جاتے ہیں نہتے ہیں. وہ کہنے لگے اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم. جب وہ قافلے والے بڑبڑا اٹھے قتل ہو رہے تھے تو وہ کہنے لگا بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے. کہاں ہے تمہارے نبی؟ 581 ہجری میں اس نے یہ بات کی. باجوہ صاحب جس منصب پر آپ ہیں اس کا تقاضا یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کان اگر آپ کے کان تک میری یہ بات پہنچ جائے تو پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے پیش ہونے کے لیے آج عالم کفر کو دھمکی لگا. اس نے تو اتنا ہی کہا تھا اینا محمدکم کہاں ہے تمہارے نبی؟ ادعو بلاؤ اپنے نبی کو ینصرکم وہ نبی تمہاری مدد کرے. بس اتنا جملہ تھا تو صلاح الدین ایوبی اپنے آپ سے باہر ہو گیا. بات تو ہو گئی ختم ہو گئی. 2 سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. باجوہ صاحب جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے کہ 2 سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. جب نیند آتی تو دیوار سے ٹیک لگا کے سو جاتا. ٹانگیں لمبی کر کے نہیں لیٹا. 2 سال ایویں اقبال نہیں کیا کہ جناب گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغ ایوبیو نگاہ باز. وہ جڑی تیغ دی گل کی تھی نا اقبال نے وہ تلوار دی وہ تلوار دا ذکر اگے آ رہا. اقبال کہندا دوویں جہاناں دے خزانے دیاں چابیاں مسلماناں دے ہتھ وچ آ سکدیاں. با یزید بستامی والی نگاہ ہوے تے صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوے. گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغ ایوبیو نگاہ کیوں جی. اور اے میں نو جملہ صلاح الدین ایوبی دا پھر پڑھ کے پھر میں نو یاد آندا جدو میں حاضری دیتی نا صلاح الدین ایوبی دی قبر ہوتے تے میں جدو باہر نکلن لگیا میں اینج ویکھیا تے وہ سامنے دروازے ہوتے لکھیا سی لا تحسبوا ومات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو کہ یہاں حاضری دینے والے یہ مت سمجھنا کہ صلاح الدین ایوبی جس دن مرا وہ اکیلا مرا. جس دن صلاح الدین ایوبی مرا ساری امت اس دن مر گئی. وہاں لکھا ہوا تھا صلاح الدین ایوبی کے قبر کے دروازے پر یہ بات لکھی. 2 سال کے بعد برنس قابو آ گیا. کیوں جی صاحب کا باقی جتنے جرنیل تھے ان کو خیموں میں بٹھا دیا. صلاح الدین ایوبی نے کہا جاؤ معافی جاؤ معافی جاؤ معافی جاؤ معافی جاؤ. جب برنس آیا تو صلاح قام الیہ بالسیف این تلوار لے کے صلاح الدین ایوبی دے سر تے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا تو کیا سی کہ انا محمدکم ادعو ینصرکم. تو نے کہا تھا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ. فرما ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. جے سمجھتے ہو نا کہ میں ہالینڈ نو جڑی دھمکی دیتی تو سانو کوئی پریشانی تے تو آنو لکھ واری پریشانی ہوئے اسے پریشانی واسطے تو میں بیان دیتا ہے. توجہ. اور میرا آج بھی میں اس بیان ہوتے قائم ہاں
کہ اگر حضور دے بارے کسی نے کوئی خاکے بنان دی گل کیتی ایٹم بم اسی اودے تے سٹ دینا ہے. توجہ, جیڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا جائے اس گھوڑے دا موتر بھی تل جانا ہے, تے جیڑا گھوڑا اسلام حضور فرماندے نا گھوڑا بھی بوجھ ہو جائے گا. تے اسی یہ جڑے گھوڑے رکھے نا کہوٹے, تے اے گھوڑے اسلام واسطے, ہاں اے بوجھ نہ بناؤ قیامت نو, ایٹم بم تانوں دوبارہ قیامت نو مروا دیتے جان. ہاں میں اج تانوں یہ گل کر رہا, اے گھوڑے رکھو اسلام واسطے. جے تسی رکھیا اسلام واسطے تے گھوڑا بنانا بھی ثواب, گھوڑا رکھنا بھی ثواب, گھوڑے نو چارہ پانا بھی ثواب, گھوڑے دی مالش کرنی بھی ثواب, گھوڑے نو پانی لانا بھی ثواب, گھوڑے دا پیشاب جڑا او بھی نیکی. جے گھوڑا اسلام واسطے نہ رکھیا جائے تے گھوڑا قیامت نو بوجھ بن جائے گا. گھوڑا پھر او دے اوتے سوار ہو جائے گا قیامت نو کہ ہن مینوں چک تو. اے نہ ہوے گھوڑے جڑے تسی رکھے ہوئے حضور دے خاکے بندے رہے تے تسی گھوڑے سنبھال کے رکھے تے اس گھوڑے دی گل کرن والے نو تسی پیچھے لے جاؤ. نہیں جی, بین الاقوامی سطح پر بتاؤ امریکہ ایٹم بم پھینک کر بھی عادل ہے, تم حضور کی خاطر ایٹم بم کی ایک بار بات کر کے تو دیکھو, پھر دیکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ تو آڑے دم خام نہیں تو پھر سانو دو. ہاں میں چک کے میں ویل چیئر سمیت چک لواں گا انہاں. ایڈی کیڑی بات. ہاں اے نہ ہوئے قیامت جے حضور دے خاکے بن دے رون تے تسی یہ گھوڑے نہ کھولے, انہاں گھوڑیاں کیا دھمکیاں نہ دیتیاں تے سن لو میری گل, قیامت والے دن یہی ایٹم بم پھر رب تہاڈے تے چلا دے گا کہ میرے نبی دی عزت واسطے تساں کچھ نہ کیتا تے آج خود کھاؤ پھر بم. ہاں آج لے ان کی پناہ, آج حضور واسطے ساری چیزاں قربان کرو. ہالینڈ نو دھمکی دیو, ہاں انہوں بالکل کھلے الفاظ وچ کہو کہ ساری گلاں برداشت, حضور دے بارے گل نہ کریں. او مولی خادم تے گل کیتی او دے کول ایسی نہیں, ساڈے کو ہے ایسی چلا دینا. میں تہاڈے نال گل حقیقت وچ کر رہا, اے نہ ہوے قیامت والے دن میزائل بھی رب العالمین تہاڈی طرف چلا دے. آج اسلام واسطے وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. جب قرآن نے یہ کہا کہ ڈرانا ہے تم نے, کیوں جی دھمکیاں دینی ہے تم, تُرْهِبُونَ کی معنی ہے جیڑا مرضی معنی, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم نے ان گھوڑوں کے ذریعے جو تم نے تیار کر کے رکھے ہیں, غوری میزائل, شاہین میزائل اور ابدالی میزائل, حطف 9, خالد ٹینک, درار ٹینک, اے اتنی وڈی فوج, اے تو سارے اسلام دے گھوڑے تے قرآن دا حکم کیوے انہاں نو خالی جناب روزانہ مالش کرنی نا اے تیار کر کے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. ہاں انہاں دے ذریعے تسی دھمکیاں دینیاں کنہاں نو, اللہ دے دشمناں نو. اللہ نے اپنے حبیب دا وچوں نہ ہی کڈ دیتا. ایکو گل رکھی جڑ فرمایا جڑا میرا دشمن وہ میرے حبیب دا بھی دشمن. کیوں جی عدو اللہ و عدوکم, درمیان اللہ نے فرمایا میں اپنے حبیب دا دشمن اپنا دشمن سمجھدا. ہاں اللہ نے فرمایا جڑا اللہ رسول دا دشمن ہوے تسی انہاں نو دھمکیاں دینیاں تے اور و عدوکم جڑے تہاڈے دشمن ہیں انہاں نو بھی دھمکیاں دینیاں. واخرین من دونہم, اور بہت سارے وہ ہیں لا تعلمونہم اللہ یعلمہم, بہت سارے اوون جڑے تہاڈے وچ رہندے تسی نہیں جاندے, اسی انہاں نو جاندے. رب نے فرمایا رب انہاں نو جاندا. او لبرل سب بھی ٹھیک ہے, یہ مولوی کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کچھ وہ ہے جنہیں تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا تُرْهِبُون, اسلام تُرْهِبُون کی بات کرتا ہے یا امن کی بات کرتا ہے؟ ہاں جب گھوڑوں کی بات آئے نا, گھوڑوں کی بات آئے تو اس کے بعد امن کی بات نہیں ہوتی, اس کے بعد پھر دھمکیوں کی بات ہوتی. ہاں جی جب حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر امن کی بات نہیں, پھر دھمکی کی بات ہے. تو آج جتنے بھی گھوڑے تم نے باندھے ہوئے ہیں, گھوڑوں کے ذریعے اللہ اور اس کے دشمنوں کو دھمکیاں دو. کیوں جی رسم منزل مقصود و قرآن دیگر است اور رسم و آئین مسلمان دیگر است. اقبال کہتا قرآن دی منزل مقصود ہو رہے, مسلمانہ دا رسم و آئین ہو رہے, علم حق را در کفا انداختی بحر نانے نقطے دی در باختی. اقبال کہتا ہے روٹیاں ٹکر واسطے تو ABC پڑھیا, جے محمد عربی دا قرآن پڑھیا ہوتا تو دھمکی دے ہی دینی سی. انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا.